مسلم لیگ نون نے اب سینٹ انتخابات و بائی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو واٹ از دیئر اسٹریٹجی؟ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان 2018 کے بعد سے انتخابی سیاست سے ذرا دور رہے ہیں، تو اب بھی دور رہیں گے یا ضمنی انتخاب وغیرہ میں جے یو آئی کے امیدوار نظر آئیں گے ہمیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا 1 جنوری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا جہتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پہ۔ میں خود بھی وہاں پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک تھا۔ جناب اشرف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری یہ ویڈیو لنک پہ تھے، باقی سارے سربراہان اجلاس میں موجود تھے۔ وہاں فیصلہ یہ ہوا، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، شاید آپ کو یاد ہوگا، وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ تمام پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم بائی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو یہ بات تو میرے خیال میں طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں تمام کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ڈی ایم ضمنی الیکشن میں ضرور حصہ لے گی، وہ میدان خالی نہیں چھوڑے گی اس پارٹی کو جو بزور بازو ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ تو حافظ صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا، تو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ سینٹ کا ہے جہاں پیپلز پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی۔ تو بلاول کی تجویز تو یہ تھی کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ مل کر سینٹ الیکشن لڑیں، لیکن اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام جو ہے اسے اکیلے الیکشن لڑے گی؟ کیا سوچا، کیا ہے فیصلہ، کیا کیا ہے؟ فیصلہ یہی ہے کہ 31 جنوری کے بعد پھر پی ڈی ایم کی سربراہ اجلاس ہوگا۔ اس سربراہ اجلاس میں متفقہ طور پر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوگا۔ بالکل آپ نے پیملن کی رائے کا حوالہ دیا کہ وہ جا رہے ہیں سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے، یہ ان کی آراء، ان کی تجاویز ہے، لیکن فیصلہ قطعی طور پر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگی 31 جنوری کے بعد۔ انشاءاللہ العزیز فروری کی پہلے ہفتے میں جب پی ڈی ایم کی سربراہ کا اجلاس ہوگا، ان تمام چیزوں کو زیر بحث لائیں گے، ان تمام آراء کو، ان تمام تجاویز کو، تمام پارٹیوں کو انشاءاللہ لائحہ عمل قوم کے سامنے آئے گی۔ اچھا حافظ صاحب، مولانا فضل الرحمان نہ 2018 کے الیکشن مانتے ہیں، نہ موجودہ حکومت کو مانتے ہیں، ان کا موقف دیگر اپوزیشن سے کہیں زیادہ سخت ہے اور کافی واضح بھی ہے، لیکن عملی طور پر وہ باقی جماعتوں کے لیے مثال نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر سب کو استعفوں کا کہنا ہے تو بسم اللہ خود کر لیں۔ جے یو آئی کے استعفے کیوں نہیں آ رہے ہیں اب تک؟ کیا سسٹم میں رہنا ہے آپ نے؟ ایک پلیٹ فارم ہے، اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام فیصلہ اکیلے کرتی، وہ آپ کا سوال بالکل صحیح تھا، لیکن آج جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی جو اتحاد ہے، جو پلیٹ فارم ہے، جو تحریک ہے، اس کی قیادت بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب تنہا کیسے فیصلہ کرے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے باہر جانا ہے؟ اب بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ صرف مولانا کا نہیں ہوگا، وہ ان 10 یا 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہے، ان سب کا متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ رہنما جمعیت علماء اسلام ایف حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور آج آپ کو بتا دیں کہ